ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں۔ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس میں نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی اور جادو جنات کے حوالے سے سوالات جو آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ تمام شامل کر لیں۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے فدا الرحمان طیب صاحب۔ فدا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک، جزاک اللہ جی، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں جی۔ جزاک اللہ۔ سونی و شان والا رحمت وہ بن کے آیا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا۔ اللہ نے اس جہاں میں انسا نہیں بنایا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا۔ رفعت میں نہ کوئی انسا، جرت میں نہ کوئی انسا، عادت تھی ان کی نرمی، زباں پہ نہ تھی گرمی، ان کو بھی معاف کرتے، ان کو بھی معاف کرتے جنہوں نے تھا ستایا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا۔ در یتیم تھا وہ سب کا حکیم تھا وہ، در یتیم تھا وہ سب کا حکیم تھا وہ، شمع دین کی جلائی ہر ایت قرآن کی سنائی، شمع دین کی جلائی ہر ایت قرآن کی سنائی، تعریف ان کی کرتا، تعریف ان کی کرتا، اپنا ہو یا پرایا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا۔ صورت بھی ان کی ویسی، چاہتا تھا سونا جیسی، صورت بھی ان کی ویسی، چاہتا تھا سونا جیسی، سیرت بھی ان کی ایسی، سیرت بھی ان کی ایسی، لعمرک رب نے سنایا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا۔ قرآن شان و رفعنا، زمین سے افلاک پر جانا، قرآن شان و رفعنا، زمین سے افلاک پر جانا، فیدا تھا سینہ لم نشرح، فیدا تھا سینہ لم نشرح، والضحیٰ چہرہ سجایا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا۔ اللہ نے اس جہاں میں، اللہ نے اس جہاں میں
انسان نہیں بنایا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا، سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ سونی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سر۔ آمین آمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فدا الرحمان طیب صاحب، اور نعت رسول مقبول سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ اب سوالات شامل کرتے ہیں یہاں پہ جادو جنات کے حوالے سے جو آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں، اور ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان حافظ عبدالحمید سلفی صاحب، ماہر مولج ہیں جادو جنات کے حوالے سے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ جناب۔ جزاک اللہ خیر ہے سر۔ اچھا سر، جب ہم جادو جنات کی بات کرتے ہیں تو عمومی رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ خواتین اس کی بہت شکایت کرتی ہیں کہ لگتا ہے جادو ہو گیا ہے۔ اگر وہ خود اپنی بات نہ کریں تو اپنے گھر کے کسی فرد کی بات کرتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں سے کسی بھائی کو، والد کو، یا ان کے اپنے شوہر کو، اس طرح سے معاملات زیادہ درپیش خواتین کی جانب سے آتے ہیں، ایسا ہی کیوں ہے؟ قرآن حکیم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ آپ کا سوال تھا کہ یہ جنات کی عورتوں میں زیادہ کیوں ہیں مردوں کی بنسبت، تو یہ سوال بڑا اہم آیا ہے۔ عام طور پر لوگوں سے یہ سوال سننے کو ملتا ہوئی کہ یہ جی اس مرض میں عورتیں زیادہ کیوں ہیں، مرد کیوں زیادہ نہیں؟ تو میرا جواب ہر ایک کو یہی ہوتا ہے، اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جواب ٹھیک ہے۔ عورتوں کو یہ مرض اس لیے زیادہ ہے پہلے نمبر پہ کہ عورتیں ہیں زیادہ۔ جب عورتیں زیادہ ہیں تو اس کی مرض بھی زیادہ ہوگی، اور دوسرے نمبر پر عورتوں کی یہ مرض اس لیے زیادہ ہے کہ عورتیں جسمانی طور پہ بھی مرد کی بنسبت کمزور ہوتی ہیں، اور ایمانی طور پر بھی مرد کی بنسبت کمزور ہوتی ہیں۔ تو اس کمزوری کی وجہ سے شیطان اس میں بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اور میرے نالج کے مطابق جادوگر کا جادو اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک وہ ایک ہلدی طاقتور انسان کو کمزور نہیں کر لیتا۔ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے جادو کا اثر شروع ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزور کیا جاتا ہے، ایمانی طور پر کمزور کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے ایک پروگرام میں شاید بتایا تھا کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر کچھ پانی یا خون کے چھینٹے پڑتے ہیں جی، یا اس کے پاس سے کسی کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس سے کوئی گزرا ہے، یا وہ اپنے اوپر کسی کے ہاتھ لگانے کو جج کرتا ہے کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا ہے، تو یہ چیزیں بظاہر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی اثر ہے۔ یہ چیزیں صرف اور صرف اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ بندہ میری طرف متوجہ ہو اور پریشان ہو کہ یہاں پہ کچھ ہے۔ جب بندہ اس سوچ میں پڑتا ہے تو وہ اس کے مسل کمزور ہوتے ہیں، اور وہ جب کمزوری کی طرف جاتا ہے تو اس کے یہاں کندھے کے درمیان سے شیطان جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور دماغ کا کنٹرول کرتا ہے۔ میں جو ذکر کر رہا تھا کہ خواتین مرد کی بنسبت کمزور ہیں جسمانی طور پر اور ایمانی طور پر۔ جسمانی طور پر کمزور ہیں تو شیطان کا اس پر جلدی جو ہے وہ حملہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ایمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہیں۔ تو دوسری صورت جو آپ کو بتلائی کہ عورتیں اس مرض میں اس لیے زیادہ ہیں کہ وہ جسمانی اور ایمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو بڑی اہم بات ہے، جو میں اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے، پیغام کی وساطت سے، جی، خواتین کا مہینے میں کچھ دن نماز سے دوری ہوتی ہے، وہ نماز سے، ذکر اذکار سے، قرآن سے دور ہوتی ہیں، تو ان
दिनों में शैतान उन पे हमला आवर होता है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ख़वातीन जो भी हैं, वो इन दिनों में मुकम्मल तौर पर, नमाज तो अल्लाह ने माफ़ कर दी, रोज़ा अल्लाह ने माफ़ कर दिया कि आप रोज़ा इन दिनों में ना रखो, नमाज ना रखो, कुरान को छुओ नहीं, लेकिन मेरी बहनें, बेटियां इन दिनों में मुकम्मल तौर पर कुरान से ला ताल्लुक़ हो जाती हैं, ज़िक्र अज़कार से ला ताल्लुक़ हो जाती हैं। अब वो कुरान जो छूना मना था, नमाज पढ़ना मना थी, इन्होंने ज़ुबान से ज़िक्र अज़कार भी बंद कर दिया। अब ज़ुबान से ज़िक्र अज़कार भी नहीं कर रही। इन दिनों में हालांकि कसरत से ख़वातीन को ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, आयतुल कुर्सी, फलक नाज़, सुबह शाम के अज़कार वो करें ताकि शैतान के इस जाल से बच सकें। तो ये 2-3 वजह थी जिनकी वजह से शैतान ख़वातीन पर हमला आवर ज़्यादा होता है और औरतें इस मरज़ में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि क्या किसी पर जादू की अलामात को भी देखा जा सकता है? और बाज़ लोगों का कहना है कि पानी पर अगर आयतुल कुर्सी पढ़कर पिया जाए तो पीने से वो जायका कड़वा हो जाता है, इसमें क्या सदाकत है? जी, जो अलामात हैं जादू की अलामात जज की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं मरीज़ पे। जो जादू और जिन्नात पे मुख्तलिफ हमारे आइम्मा असलाफ ने किताबें लिखी हैं, उन किताबों में मैंने अगर उनकी तादाद की हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 100 के करीब अलामात हैं जादू की जो एक इंसान पे ज़ाहिर होती हैं, जिस पे जादू के असरात होते हैं। सबसे पहली बात जो जिक्र करना चाहता हूं कि जादू का पता उस बंदे को पहले चलता है जिस पे जादू हुआ। सबसे पहले तो उसे पता चलेगा कि मुझ पे कुछ है, यानी उसके काम खराब हो रहे हैं, उसको जिक्र अज़कार से दूर किया जा रहा है, नमाज में काहली और सुस्ती है। ये सारी चीजें कुछ नींद की हैं और कुछ जागते में। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ चीजें इस हवाले से तफसील के साथ बयान करूं, जागते और सोने की हालत में जो कैफियत हैं, जो अलामतें हैं जादू की या आसेब ज़दा की। जी प्लीज अगर प्लीज। आपकी सबसे पहले नंबर पर सोते में जो अलामत होती है कि इंसान की नींद का खराब होना। हमारे पास जो मरीज आते हैं, हम उसकी तशखीस पे उससे सवालात करते हैं, तो हमारा पहला सवाल उससे होता है कि आप हमें बताएं आपकी नींद कैसी है। नींद का खराब होना ये आसेब ज़दा की अलामत है। ये पहले नंबर पर ध्यान में रखें कि एक तवील टाइम पे आराम करने के बाद इंसान को नींद ना आना, चारपाई पर लेटा हुआ है लेकिन नींद नहीं आ रही। दूसरे नंबर पर रात को बार बार नींद से बेदार होना और झटका लग के आंख का खुलना, और ये अलामत रात को सोते की है कि इंसान सोता है, गहरी नींद में सोया हुआ है, यहाँ तक कि उसे झटका लगता है किसी ऊंची जगह से गिरने का और आंख खुल जाती है, और ये उसको बार बार रात में कई दफ़ा होता है। जब ये चीज़ पुरानी होती है तो ये चीज़ जागते में भी झटका लगना शुरू हो जाता है। ये एक दूसरी अलामत है रात को सोते में, और फिर जब पुरानी हो जाए तो जागते में भी ये झटका लगने वाली कैफियत होती है। जिस तरह बंदा तशद में बैठा हुआ है तो अचानक बंदे को तशद में बैठे या कोई किसी जगह पर लंबी देर के लिए बैठता है तो उसे झटका लग के कुछ होता है कि पता नहीं क्या हुआ है, फिर दाएं बाएं देखता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं इस झटका लगते हुए। या सोते में इंसान का डरना, ये खौफ भी शैतान की तरफ से होता है, और किसी चीज से डराना, यानी उसके दिल में कोई बात आ जाए और वो चीज डराना शुरू कर दे। और इसी तरह अपने आप को वो मुश्किल में देखकर मदद के लिए किसी को पुकारता है लेकिन वो पुकार नहीं पाता, यानी वो अपनी जुबान से कुछ मुंह से बोलना चाहता है तो वो बोल भी नहीं पाता। तो ये मुख्तलिफ अलामतें हैं जो इंसान को खुद पता होती हैं कि मेरे साथ लगता है कि कुछ है, क्योंकि मेरी नींद डिस्टर्ब है, मेरे सोने के मामलात डिस्टर्ब है, सोता हूं तो मुझे सुकून नहीं आता। 8-8 घंटे सोने के बाद जब उठता है तो जिस्म टूट रहा होता है, उसे सुकून नहीं मिलता जो नींद के साथ सुकून मिलना चाहिए। और डरावने ख्वाब आना, ख्वाबों में जानवरों को देखना, कुत्ता देखना, बिल्ली देखना, ऊंट देखना, बंदर देखना, सांप देखना। ये एक अलग है कि आगे बंदर आते हैं तो उससे जादू की अलामत जाहिर होती है, अगर
کتا یا بلی یا کوئی سانپ وغیرہ آئیں تو وہ معالج کو پتہ ہے کہ اس سے آگے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. لیکن خوابوں کا آنا اور خوابوں میں اس طرح کے جانوروں کو دیکھنا یہ علامات ہیں انسان آسیب زدہ ہونے کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جاگتے میں کچھ کیفیات ہیں. جاگتے کی جو کیفیات ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے انسان کو دورہ پڑتا ہے. بیٹھا ہوا ہے, اچانک دورے کی حالت میں ہو گیا, اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے, جسے آپ مرگی کہتے ہیں. اور مرگی بھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک جناتی ہے اور ایک طبی ہے. ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن دورہ پڑنا یہ ایک علامت ہے جو اس انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے اور جو سامنے والے ہیں وہ بھی جج کر لیتے ہیں کہ اس انسان کو کچھ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسے دورہ پڑا. یا جسم کے کسی حصے کا اکڑ جانا, جیسے ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کڑول پڑ گیا. تو جسم کے کسی حصے کا اکڑ جانا, یا انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرنا, اور انسان اذان ہوتی ہے تو اذان سنتا اچھا فیل نہیں کر رہا, نماز کا ٹائم ہے تو وہ نماز پڑھنے کے قریب نہیں جاتا. یعنی کوئی چیز ہے جو اسے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک رہی ہے. آیت الکرسی کا پانی دم کر کے پینا اور وہ کڑوا لگنا, اس کے بارے میں بھی فرما دیجئے. نظامی صاحب, آیت الکرسی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی دم کر کے دینے سے کیا پانی کڑوا ہو جاتا ہے, کیا اس سے جادو کی علامات میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے پہ جادو ہے کہ نہیں. تو قرآن پاک کی آیات سحر پڑھ کے یا آیت الکرسی پڑھ کے یا فلک ناس پڑھ کے جب بھی ہم کسی متاثرہ بندے کو پلاتے ہیں تو اس کا پانی ذائقہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اور کافی ساری چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اس بندے پہ جادو کی جو ہے نا وہ کیفیات بن رہی ہیں, اور جادو کی علامتوں میں وہ چیزیں شریک ہیں جو اس کے چہرے سے, اس کے جسم سے دکھائی دے رہی ہوتی. جی. تو پانی پلانے کی نوبت نہیں آتی کیونکہ وہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو ہم دم کرتے ہیں, کچھ پڑھائی کرتے ہیں, اس پڑھائی سے ہی اس پہ کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اس کے چہرے پہ جسم کا حصہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے, یا جسم پہ دورے کی کیفیت بنتی ہے, یا آنکھیں جھپکنا شروع کر دیتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, ہنسنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ ہر بندہ بیٹھا دیکھ سکتا ہے کہ اس بندے پہ کوئی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. تو انہی کو لے کے ہم پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگلا کویسچن جو پوچھا گیا ہے یہ پوچھتے ہیں, جب ہم گھر کی مرمت کر رہے تھے تو دوران مرمت دیوار میں سے مرغی کے چوزے کا ڈھانچہ نکلا جو کہ بالکل سالم تھا, جیسے کسی نے خود رکھا ہو. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ جادو کا کوئی طریقہ ہے, اور اگر ہے تو اس کے اثرات سے بچاؤ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے نظامی صاحب کہ میں اپنے گاؤں میں تھا اور میرے پاس جمعے کی نماز کے بعد ایک کیس آیا کہ ہمارے فصلوں کے اندر تازہ فش پڑی ہوتی ہے. اچھا. تازہ بالکل فش, اور جس طرح ابھی ہی کسی نے وہاں پہ رکھی ہو. اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اس جگہ پہ ہمیں کئی دفعہ تازہ گوشت ایک بکرے کی ران ملتی ہے کہ جو وہاں پر پڑی ہوتی ہے. تو یہ جادوگر اس چیز کو استعمال کرتے ہیں, بعض دفعہ اس گوشت میں سوئیاں لگا کے, یا کسی جانور پہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح فش ہے یا جس طرح مرغی ہے یا کوئی بھی طریقہ جو استعمال کرتے ہیں, اس کو اس میں سوئیاں لگا کے اس کو بندے کے گھر کی طرف, یا جو مطلوبہ آدمی ہوتا ہے جس پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کسی جگہ پر پھینکنا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے اس طرح. اچھا سر, یہ بھی بتائیے, اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ جنات کرتے کیا ہیں, ان کے اعمال اور مشاغل کیا ہیں, کیا وہ بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں؟ جی, اس میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ جنات مکلف ہیں انسانوں کی طرح, اور وہ دنیاوی معاملات میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو انسان کرتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کی نسل کشی ہوتی ہے, وہ کام کاج کرتے ہیں, وہ عبادات کرتے ہیں. جس طرح ہمارے مذاہب مسالک ہیں اس طرح ان کے مذاہب مسالک بھی ہیں. یعنی جس طرح انسان زندگی گزارتے ہیں اس طرح وہ بھی گزارتے ہیں, ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا وہ جنات میں بھی سارے
صفات کہہ لیں، اوصاف کہہ لیں، یہ ساری پائی جاتی ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ عمومی طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں جنات کے حوالے سے تو ہماری نیکڈ آئی، جو ہماری یہ سادی آنکھ ہے، اس کو دیکھ کیوں نہیں پاتی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مصلحت رکھی ہے، یا اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ انسان کو اور جنات کو، مخلوق کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ انسان کا ہے اور 9 حصے جنات کے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کا ایک بچہ ہے تو جنات کے 9 بچے ہوں گے۔ یعنی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اگر ایک انسان ہے تو اسے 9 کے ساتھ ضرب دے دیں، 9 جنات ہوں گے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ اگر ایک جگہ پر 4 لوگ بیٹھے ہیں تو 9 کو 4 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہم انہیں دیکھ کر ہی پریشان ہوں گے کہ یہ جو ہے نا وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، تو ڈر خوف پیدا ہوگا ان سے، اور ان سے بچنے کے لیے ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی دعا کی طرف کی کہ آپ گھر میں آئیں تو دعا پڑھ لیں، اللہ گھر کے جنات سے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ واش روم جائیں تو دعا پڑھ لیں، جو وہاں پہ جنات شیاطین ہیں اللہ ان سے محفوظ کر لے گا۔ بازار جائیں، مسجد جائیں، جہاں جائیں دعا پڑھیں۔ ہمارا ان سے بچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اب دعا پڑھ لیں گے تو اللہ ہمیں ان سے محفوظ کر لے گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور بھی بتائیے، اسی سے ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، نہیں دیکھ سکتے، ان کو دیکھ کون سکتا ہے؟ وہ کون صاحب علم ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ انسانوں میں سے کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا، جنات کو، یا اس میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ انبیاء کو جس طرح وہ ملاقات کروائی، جو بھی سلسلہ ہے اس سے ہٹ کے انسانوں میں سے کوئی جنات کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ جو لوگ جنات کو دیکھنے کے لیے چلا کشی کرتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ، اور ہمارے اس علاج میں جس انسان کو جن نظر آتے ہیں اصلی شکل میں، وہ ہمارا مریض ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 20 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں تو جس انسان کو جن پڑتے تھے وہ پتھر مارتا تھا، کپڑے پھاڑتا تھا، بال نوچتا تھا، کیونکہ اسے جن نظر آ رہے ہوتے تھے۔ اب بھی اگر کسی مریض کو جن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ مریض اسی طرح کی حرکات کرتا ہے، وہ نیم پاگل ہو جاتا ہے، بلکہ پورا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسے جن نظر آ رہے ہیں اور وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر نہیں کرتا۔ پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس سے اثرات ختم ہو جائیں اور اسے جن نظر آنا بند ہو جائے۔ جن کا نظر آنا یہ ایک بیماری ہے، اور وہی بیماری آسیب زدہ ہے کہ جن اپنا آپ انسان کو جب دکھاتا ہے تو انسان اس سے بیماری میں، یعنی آسیب کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ جی جی، ان کی تعداد ہی اتنی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، انسان دیکھ کر خوف میں آ جاتا ہے۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہ جنات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کون کون سی اقسام پائی جاتی ہیں؟ میں اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے آپ ایک حدیث کا سہارا لوں گا، جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر آ جائے گی تو بات کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الجن ثلاثۃ اصناف، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنات کو 3 حصوں میں، 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صنف یطیر فی الہواء، ایک قسم جو سب سے پہلی ہے وہ ان جنوں کی ہے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے جنات ان کی ایک قسم ہے۔ وصنف حیات وکلاب، اور دوسری صفت حدیث میں آتا ہے کہ وہ جانوروں اور سانپوں کی ہے، یعنی وہ جانوروں کے روپ میں ہے، سانپوں کے روپ میں، کتے کے روپ میں، یعنی جانوروں کی شکلوں میں وہ جنات ہوتے ہیں۔ وصنف، اور ایک اور صفت ہے جو خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ، خانہ بدوشوں کی طرح جس طرح زندگی ہے وہ گزارتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں۔ اور عربوں میں جنات کے باقاعدہ درجات تھے اور ان کے نام بھی تھے۔ ابن بر فرماتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک جنوں کے درجے ہیں، ان درجوں میں سے اگر کسی جن کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے صرف جن کہتے ہیں،
اور اگر کسی جن کا ذکر ہو جو لوگوں کے درمیان رہنے والا ہو تو اسے عامر کہتے ہیں. وہ جن کہ جو کسی انسان کے ساتھ رہنے والا ہو اس جن کو عربوں میں عامر کہتے تھے. اور کچھ ایسے جنات تھے جو بچوں کو تنگ کرتے تھے، تو عربوں میں جو جنات بچوں کو تنگ کرنے والے تھے ان کو ارواح کہتے تھے. اور اگر جنات خبیث ہوں تو ان خبیث جنات کو شیطان کہتے ہیں. اور اگر معاملہ اس سے بھی بڑھ جائے اور جن طاقتور ہو تو اسے عفریت کہتے ہیں. یہ عربوں میں جنات کے نام اور درجات تھے. اور حدیث میں جنات کی 3 قسمیں بیان کی جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی کہ کچھ ہواؤں میں اڑنے والے، کچھ سانپوں اور کتوں کی شکل اختیار کرنے والے، اور کچھ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارنے والے. تو سر یہ بھی فرمائیے گا کہ زیادہ تر جب بھی جن یا جادو جنات کی بات کرتے ہیں تو یہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ خطرناک ہیں، نقصان دینے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں. تو سر کیا جنات ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں؟ جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں. اور جنات یعنی ایک مخلوق ہے، اس میں شیطان ہے. شیطانیت ایک خصلت ہے جو جنوں میں بھی پائی جاتی ہے اور انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو حدیث کی روح میں بھی، قرآن سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جنات میں بڑے بڑے نیک، متقی، پرہیزگار بھی ہیں، اللہ کا ذکر اذکار کرنے والے، عبادات کرنے والے. اور جنات میں وہ بھی ہیں جو بد ہیں اور تکلیف دینے والے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے، میرا آخری کویسچن ہوگا آپ سے کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. یہ بتا دیجئے کہ عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جادو کا علاج صرف جادو سے ہی ممکن ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ سوال بالکل آپ کا بہت اچھا ہے. عام طور پہ یہ معاشرے میں بات مشہور ہے کہ کالی کو کالی ہی کاٹتی ہے، یعنی کالے جادو کو کالی ماتا ہی کاٹتی ہے. جبکہ یہ بات 100% بلکہ 101% غلط ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہی ممکن ہے. ہمارے بہت پڑھے لکھے، اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ جادو کا علاج کروانے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، کالے کو کالی ماتا ہی کاٹتی ہے، اور جادو کو جادو سے ہی توڑ کیا جا سکتا ہے. جبکہ یہ بات غلط ہے. جادو کا علاج قرآن سے 100% ممکن ہے، اور جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے پہلے لوگ جو مشرکین تھے وہ جادو کا علاج جادو سے کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جادو کا علاج جادو سے کرنا یہ عمل شیطان ہے. تو جادو کا علاج جادو سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ قرآن سے ممکن ہے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ عبدالحمید سلفی صاحب، ماہر مولد جادو جنات. سر آپ کے وقت کا شکریہ. تو یہ تھے آپ کے سوالات جن کے جوابات ہم نے دیے، اور پروگرام چونکہ اختتام کو آ گیا، اور آج میرے ساتھ مہمان تھے حافظ عبدالحمید سلفی صاحب، ماہر مولد جادو جنات کے حوالے سے، اور نعت رسول مقبول پیش کی فداء الرحمن طیب صاحب نے. سر آپ کی بھی تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر شکریہ. شکریہ سر. پروگرام کا اختتام ہو گیا ہے، اور آج جو سوالات بھی کیے، جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، ان کو سوچنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. چونکہ ایک نئے آغاز کی ہم نے آغاز میں بات کی تھی اپنے پروگرام کے، تو جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں ان کے بارے میں پلاننگ کیجئے، ٹائم مینجمنٹ کیجئے. اگر آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو بڑی زبردست گفتگو رہی ہے، وہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کریں گے، اور وہ کلپس بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے کیپچر کیے تھے خرم صاحب نے اپنی ٹریولنگ کے دوران. انجوائے کیجئے، جیتے رہیے، مزے کیجئے، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.